الحمد لوليه والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون صدق اللہ العظیم۔ آج چھٹی تراویح کے موقع پر جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں کے کچھ نمونے دکھلائے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اس قدر بے شمار اور بے حساب ہیں کہ ان کو بیان کرنے والا بیان کرتے کرتے تھک جائے گا، ان کو لکھنے والا لکھتے لکھتے تھک جائے گا، لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تمام قدرتوں کا احاطہ کر لیا ہے، یا ان قدرتوں کو بیان کرنے والے کلمات کا احاطہ کر لیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لینا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات اللہ، کہ اگر روئے زمین پر موجود تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور سمندروں کو روشنائی کے لیے استعمال کیا جائے، اور یہی سمندر نہیں بلکہ اس جیسے 7 سمندر اور لے لیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات قدرت ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر روئے زمین پر پیدا ہونے والے درختوں کو کاٹ کاٹ کر قلم کے طور پر استعمال کیا جائے اور سمندروں کی روشنائی بنا لی جائے اور اس روشنائی کو اللہ کی قدرت لکھنے کے لیے استعمال کیا جائے، اور یہی سمندر نہیں بلکہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اس جیسے 7 سمندر اور آ جائیں، لیکن یہ 7 سمندر ضروری نہیں ہے کہ 7 پر ہی بس ہو جائیں، بلکہ ان کی تعداد 700 بھی ہو سکتی ہے، ان کی تعداد 7000 بھی ہو سکتی ہے، 7 لاکھ بھی ہو سکتی ہے۔ سب سمندر مل کر بھی اگر روشنائی کے طور پر استعمال کیے جائیں اور جتنے درخت ہیں ان درختوں کو کئی ہزار گنا کر لیا جائے، ان سب کو قلم بنا کر کے یہ چاہیں کہ اللہ کی قدرت کا احاطہ کر لیں تو ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ کی قدرتیں بے شمار ہیں، بے حد اور بے حساب ہیں، غیر محدود ہیں، اور یہ درخت اور یہ پانی یہ محدود ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ محدود چیز سے غیر محدود چیز کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کی قدرتوں کو بیان کر دیا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں سے کچھ نمونوں کو بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ انہی قدرتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے قدرت تو یہ ذکر فرمائی ان اللہ خالق الحب والنوى، اللہ پھاڑ نکالنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو، یعنی کاشتکار جب زمین کے اندر کوئی دانہ بوتا ہے یا کوئی گٹھلی بوتا ہے تو اس کاشتکار کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کاشتکار کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس دانے یا گٹھلی کو بونے سے پہلے زمین کو جوتتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے،
اس کو پانی دے کر کے نرم کرتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ دانہ یا گٹھلی ڈال دیتا ہے، دبا دیتا ہے، اور پھر تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس کے اوپر پانی ڈالتا رہتا ہے۔ یہاں پر آ کر کے اس کی قدرت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت کی قدرت سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت اس دانے کو یا اس گٹھلی کو زمین کے اندر کس طریقے سے جماتے ہیں، اس کو کس طریقے سے پھاڑتے ہیں، اس کے اندر سے کیسے نازک نازک پونپلیں نکالتے ہیں۔ کاشتکار نے زمین کو جو نرم کیا تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ اس گٹھلی یا دانے کو پھوڑ کر اللہ تعالیٰ جب کوئی نازک پونپل نکالیں گے تو اس کی راہ میں کوئی چیز حائل نہ ہو جائے، رکاوٹ نہ بن جائے۔ صرف اتنا کام کاشتکار کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سے ان نازک پونپلوں کو نکالنا اور پھر ان نازک پونپلوں کو آہستہ آہستہ بڑھاتے رہنا، یہاں تک کہ اگر وہ غلہ ہے یا سبزی ہے تو اس کو اس کی اصل شکل کے اندر پہنچا دینا، اگر وہ پیدا ہونے والا درخت ہے تو اس نازک پونپل کو ترقی دے دے کر کے تناور کر دینا، اس کے اوپر پتے پیدا کر دینا، اس کے اوپر پھول اور پھل پیدا کر دینا۔ اس میں انسان کی محنت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ خالص اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ رب العزت ہی اس درخت کو تناور بناتے ہیں، اس کے اندر پھل پیدا کرتے ہیں، اور پھل اپنے ابتدائی مرحلے سے تیار ہونے تک مختلف مراحل سے گزرتا ہے، مختلف رنگ اس کے اوپر آتے اور جاتے رہتے ہیں، اور ہر دور کے اندر اس پھل کے اندر الگ ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ سب رنگوں کی تبدیلی جو ہو رہی ہے، یہ ذائقوں کی جو تبدیلی ہو رہی ہے، اس میں انسان کی کسی قدرت کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا کمال ہے۔ اور پھر کتنی طرح کے پھل اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر پیدا فرمائے، کتنی طرح کی سبزیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، کتنی طرح کے پھول اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، حالانکہ وہ زمین ایک ہی ہے، اس کو سیراب کرنے والا پانی ایک ہی ہے، جو ہوا چل رہی ہے وہ ایک سی ہے، لیکن اس سے اللہ رب العزت یہ طرح طرح کے رنگ والے پھول اور طرح طرح کے رنگ والے پھل اور طرح طرح کے ذائقے والے پھل اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ قدرت کی کھلی نشانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابیں نہ آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اور رسول نہ آتے، تو پھر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے سے انسان پہچان لیتا کہ اس کائنات کا نظام جو چل رہا ہے یہ ایسے ہی نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس کائنات کا نظام چلانے والی کوئی ذات موجود ہے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ ایک چھوٹی سی گٹھلی یا چھوٹا سا دانہ کیسا عظیم اور تناور طرف بن جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ مردہ سے زندہ چیز کو پیدا کر دیتے ہیں اور زندہ چیز سے مردہ کو پیدا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مرغی ہے، انڈے سے پیدا ہوتی ہے، انڈا بے جان ہے اور مرغی جاندار ہے، اور اس کے برعکس انڈا مرغی سے نکلتا ہے، مرغی جاندار ہے اور انڈا جو ہے بے جان ہے۔ یہیں پر بس نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کسی ایمان والے کے یہاں کسی غیر ایمان والے کو پیدا کر دیتے ہیں۔ ایمان والا قرآن کی ہدایت کے مطابق زندہ ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ قرآن کی ہدایت کے مطابق مردوں کے مثل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والے کے یہاں غیر ایمان والا پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، آدم ثانی کہلاتے ہیں، لیکن ان کا بیٹا کنعان جو ہے وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔
زندہ سے مردہ کو پیدا کر دیا اور مردہ سے زندہ کو پیدا کر دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن ان کے والد آزر جو ہیں وہ غیر ایمان والے ہیں. مردہ کے یہاں زندہ کو پیدا کر دیا. اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ عالم زندہ ہے اور جاہل جو ہے وہ مردہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی عالم کے یہاں کسی جاہل کو پیدا کر دیتے ہیں اور کسی جاہل کے یہاں کسی عالم کو پیدا کر دیتے ہیں. یہ بھی یخرج الحی من المیت اور مخرج المیت من الحی کے اندر آتا ہے. اللہ اپنی قدرتیں دکھاتے ہیں کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ سے نکالتے ہیں، زندہ کو مردوں سے نکالتے ہیں. پھر آگے فرمایا ذالکم اللہ فأنا تؤفکون، یہ اللہ ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ لائق عبادت تو یہ ہے، وہ ذات کہ جو اتنی قدرت والی ہے، جو چھوٹی سی گٹھلی کے اندر سے ایسا تناور درخت پیدا کر دیتی ہے، جو ایک دانے کے اندر سے 7 بالیں نکالتی ہے گیہوں کی، اور ہر بال کے اندر 100 دانے اگتے ہیں، تو گویا ایک دانے سے اللہ تعالی نے 700 دانے نکال دیے. کتنی قدرت والی ذات ہے اللہ کی. اور یہی نہیں، آگے بڑھ کر فرمایا کہ وہ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. تو جو ذات اتنی بڑی قدرت والی ہے، عبادت تو اس کی ہونی چاہیے. وہی ذات ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا، وہی ذات ہے کہ جس نے تمہیں رزق دیا، وہی ذات ہے جو تمہاری تربیت کر رہی ہے، وہی ذات ہے جو تم پر ہر وقت اپنی رحمتوں کی، اپنے انعامات کی بارش کر رہی ہے. تو جب اس کے اتنے احسانات ہم پر ہیں تو ہمیں لازمی طور پر اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے. لیکن اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے لوگ ہیں کہ وہ غیر اللہ کے دروں پر جاتے ہیں، غیر اللہ کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، وہاں جا کر کے سجدے کرتے ہیں، وہاں جا کر کے اپنی مرادیں مانگتے ہیں. حالانکہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے یا جس سے کچھ مانگا جائے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اللہ کی معرفت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.